بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الامام والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس مختصر پوڈ کاسٹ میں کتاب عقائد الاسلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے ماشاءاللہ بہت سی باتوں کا، بہت سی موضوعوں کو ہم نے کور کیا ہے۔ اب ان میں وصیت کا بھی ذکر ہوا، ان میں اللہ کے خلیفے کا بھی ذکر ہوا، ان میں بارہ اماموں کا بھی ذکر ہوا، ان میں حجت کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ بارہ مہدی جو ہیں جن کا ذکر وصیت رسول میں ہے، ان بارہ مہدیوں کا ذکر کہیں اور بھی ہے، یہ خالی وصیت میں موجود ہے اور خالی قرآن سے اشارہ ملتا ہے ان کا۔ اب یہاں پہ ہم ایک دعا نقل کرتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، ان سے مروی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کو کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی پاک آل سے ایک امام ہے جو کہ المشہد میں، جو کہ اس آج کل کے دور میں ایران میں موجود ہے، وہاں پہ وہ دفن ہوئے۔ ماشاءاللہ اگر ان کے بارے میں آپ پڑھیں تو ان کے بارے میں بہت کچھ زبردست علم ملتا ہے۔ ان کی کتاب عیون اخبار رضا بھی موجود ہے، جس میں ان کے بحث مناظرے عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ درج ہیں، اور ان سے بہت سی ماشاءاللہ خوبصورت دعائیں بھی مروی ہیں، اور ان کی زیارت کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ملتی ہے۔ یہاں پہ ان سے ایک دعا مروی ہے، مختصر دعا ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ شیخ طوسی رحمہ اللہ اپنے سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، عن یونس بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں، ان رضا علیہ السلام، کہ امام رضا علیہ السلام كان يأمر بالدعاء لصاحب الامر بهذا، کہ صاحب الامر یعنی کہ معاملے کا ساتھی، یعنی معاملہ والا، یا یعنی کہ آپ سمجھے قیامت صغریٰ میں امام آنے والے، یعنی کہ المہدی، یعنی کہ قائم، ان کے بارے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک، اے اللہ تو اپنے ولی، اپنے خلیفہ، اپنے حجت جو اپنے مخلوق پہ آپ نے قائم کیا، اس کی حفاظت فرما۔ اللہم اعطہ فی نفسہ و اہلہ و ولدہ و ذریتہ و امتہ و جمیع رعیتہ ما تقر بہ عینہ و تسر بہ نفسہ، یا اللہ اس کو اپنی جان میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے آگے ذریہ میں، اپنی امت میں، اس کے اپنی تمام کے تمام رعیت میں، یعنی کہ جو اس کے زیر نگرانی لوگ ہیں، وہ عطا فرما جس سے ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور ان کو خوشی ملے، وتجمع لہ ملک المملکات، اور جس سے ان کے لیے تمام کے تمام ملکیتیں جمع ہو جائیں، کلھا قریبھا و بعیدھا و عزیزھا و ذلیلھا، سارے کے سارے، چاہے وہ قریب ہو، چاہے دور ہو، چاہے معزز ہو، چاہے کم رتبے والے ہوں۔ اللہم صلی علی ولاۃ عہدہ، اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، اللہم صلی علی ولاۃ عہدہ والائمۃ من بعدہ، یا اللہ اس کے جو ولایت والے لوگ، یعنی کہ لیڈر، یعنی کہ قائد، ان پہ درود بھیج۔ تو ولایت عہد کہتے ہیں ان کے عہد، یعنی کہ ان کی ولایت، یعنی کہ ان کے عہد عہدے کو سنبھالنے والے لوگ پہ درود بھیج، والائمۃ من بعدہ، اور ان کے بعد آنے والے اماموں پہ بھی بھیج، وبلغہم آمالہم وزد فی اجالہم، اور ان کو ان کی امیدوں تک پہنچا دے اور ان کی عمروں میں بڑھا دے، ان کی عمریں بڑھا دے، وَأَعِزَّ نَصْرَهُمْ، اور ان کی مدد فرما، وَتَمِّمْ لَهُمْ مَا أَسْنَدْتَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِكَ لَهُمْ، اور آپ جو ہے ان کی طرف جو آپ نے سپرد کیا آپ کے معاملے کے مطابق، آپ کا معاملے کے متعلق،
وہ ان کے لیے مکمل کر دے. وثبت دعائمہم، اور ان کی ٹانگیں، ان کی جو ہے جیسے ٹیبل کی ٹانگیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی جو ستون ہیں ان کو ثابت کر. وجعلنا لہم اعوانا، اور ہمیں ان کے لیے مددگار فرما، مددگار بنا دے. وعلی دینک انصارا، اور آپ کے دین کے لیے انصار بنا دے. فإنہم معادن کلماتک، کیونکہ یہ لوگ آپ کے کلمات یعنی آپ کے الفاظ کے اترنے کی جگہ ہیں، اور تربیت پانے کی جگہ ہیں. وخزان علمک، اور آپ کے علم کے یہ خزانچی ہیں، یعنی ان کے پاس آپ کے علم کے خزانے موجود ہیں. وارکان توحیدک، اور آپ کے توحید کے رکن، آپ کے یہ توحید کے رکن ہیں. ودعائم دینک، اور آپ کے دین کے ستون ہیں، سپورٹ ہے. وولاۃ امرک، اور آپ کے معاملے کے یہی والی ہے، یعنی یہی مسئول ہے، یہی جن کہتے ہیں رسپانسبل لوگ ہیں. وخالصتک من عبادک، اور آپ کے بندوں میں سے سب سے خالص. وصفتک من خلقک، اور آپ کے مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں. واولیاؤک، اور آپ کے اولیاء ہے. وسلائل اولیائک، اور آپ کے اولیاء کے آگے نسلیں ہیں، ذریہ ہے. وصفت اولاد نبیک، اور آپ کے نبی کے اولاد میں سے سب سے پاک، سب سے چنے ہوئے ہیں. والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس پہ یعنی کہ صاحب الامر پہ سلام ہو، اور ان پہ سلام ہو جو ان کے بعد آنے والے ائمہ ہیں. اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کے برکات ہو. تو یہ ایک دعا ہے جو کہ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، اور ظاہر بات ہے یہی دعا آل محمد میں زبان دراز سے چل رہی ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، اور وہ بھی دعا یعنی کہ شیخ طوسی رحمہ اللہ سے مروی ہے، اور اس کی یہ آتی ہے یہ دعا مصباح المتحجد میں جو شیخ طوسی سے مروی ہے صفحہ نمبر 409 میں، اور جمال الاسبوع جو ابن طاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے صفحہ نمبر 307، اور الاربعون حدیثا فی المہدیین شیخ ناظم العقیلی نے بھی اس کا ذکر کیا ان کی کتاب الاربعون حدیثا فی المہدیین، یعنی کہ مہدیوں میں 40 احادیث کی کتاب، نامی کتاب میں ان نے شیخ ناظم العقیلی جو سید احمد الحسن کے ساتھی ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی دعا سے بھی وصیت کی تعین ہوتی ہے، اور مہدیوں کا سلسلہ واضح ہوتا ہے. لہٰذا جو جتنے ائمہ علیہم السلام تھے، جتنے مہدیین ہوں گے علیہم السلام، ان کے پاس خاص علم ہے ان مہدیوں کے بارے میں. گو وصیت مبارک میں پہلے مہدی یعنی کہ احمد، عبداللہ اور المہدی جن کے 3 نام دیے گئے ہیں، ان کے ناموں سے ان کا ذکر کیا. ان کے بعد آنے والے مہدیوں کا علم اور ان کے نام کیا کیا ہیں وہ ہمیں اسی پہلے مہدی سے ہی ملے گا، یعنی کہ احمد الحسن سے ملے گا. یہاں پہ بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے آپ کو اور ہمیں بھی ان پوڈ کاسٹ سے فائدہ نصیب ہو، فائدہ ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا.